کے بعد ہمارے پاس قافیہ، کہ قافیہ سے مراد کیا ہے؟ قافیے سے مراد وہ لفظ یا مجموعہ الفاظ ہے جو شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے استعمال ہوں اور ہم آواز ہوں، یعنی ان کی آواز ایک طرح کی ہو۔ مثلاً ذیل میں دیے گئے شعر میں لفظ، صدا اور دعا ہم قافیہ الفاظ ہیں کیونکہ ان کی آواز آپس میں ایک جیسی ہے۔ تو یہاں پر اس ضمن میں بھی ہم شعر بطور مثال پیش کرتے ہیں: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس شعر کے دونوں مصروں میں پہلے مصرے میں صدا اور دوسرے مصرے میں دعا جو ہے، یہ دونوں لفظ قافیہ ہیں۔ اس کے بعد ردیف۔ ردیف سے مراد وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو اشعار میں قافیے کے بعد دہرائے جائیں یا بار بار آئیں۔ مثلاً ذیل میں دیے گئے شعر میں کر چلے ردیف ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو یہاں پر کر چلے اور کر چلے دونوں مصروں میں ایک جیسے الفاظ آئے ہیں، اس لیے ان کو ہم ردیف کہیں گے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ قافیہ کے بعد آئیں۔ قافیہ سے پہلے آنے والے الفاظ کو ہم ردیف نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد صنعت تضاد۔ صنعت تضاد کیا ہے؟ صنعت تضاد شاعری میں اس صفت کو کہتے ہیں، صفت نہیں ہے، لفظ صفت، اس صفت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ایک شعر میں دو یا دو سے زائد متضاد الفاظ یعنی الٹ الفاظ استعمال کیے جائیں۔ مثلاً زمین اور آسمان، اندھیرا اور اجالا۔ مثال کے طور پر صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہاں پر صبح، شام متضاد الفاظ ہیں، اسی طرح زندگی اور موت یہاں پر متضاد ہیں، یعنی زندہ رہنا، حیات رہنا، اور تمام ہونا یعنی موت کا آ جانا۔ تو یہاں پر الٹ الفاظ آئے ہیں، اس لیے اس کو ہم صنعت تضاد کہیں گے۔ اس شعر میں صبح اور شام متضاد الفاظ ہیں، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد استعمال کی